فکری گمراہی گئی یا تھوڑا بہت زیادہ پتمن 30-40 ورین اور یمو یہ کور مشن پشتاوا سمجھ گئے یہ وہ فرقہ غیر مقلد فرقہ پانا سیدی چھونا جتنے حنفی ٹوٹل معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو. آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو. لیکن جو حنفی اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اسے یہ بھی پتا حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر. اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے. ہمارے ملکوں کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی احناف، کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بولو. یہ میاں ان میں بھی کتنے ہیں؟ قادیانی ایک الگ فرقہ، یہ بھی حنفی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قادیانی بھی حنفی ہیں، شیعوں کے اندر بھی بعض فرقے حنفی ہیں، احناف ہیں. نمبر 2. نمبر 3 بریلوی الگ ہیں اور دیوبندی الگ ہیں. اور دیوبندیوں میں بھی اب تو 2 گروپ ہو چکے ہیں. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گروپ جو مماتی گروپ ہے، اب وہ اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ ان دیوبندیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام کہتے ہیں. یہ ابھی تک یہ بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن اب یہ حنفی آپس میں بھی یہ مماتی اور حیاتی ایک دوسرے کے، یعنی ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نبی زندہ ہیں قبر میں، دیوبندیوں کا دوسرا گروپ کہتا ہے نبی مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ بریلوی حنفی، وہ بھی حنفی، ایک امام کے ماننے والے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذہب جو بانٹا گیا تھا حنفی، شافعی، مالکی، اس سے انتشار ختم ہوتا ہے تو میاں تم تو کم از کم ایک امام کے ماننے والے کم از کم آپس میں بھی تو ایک رہتے. تم کیوں منتشر ہو؟ تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم کیوں منتشر ہو؟ تمہاری دال کیوں جوتیوں میں بٹ رہی ہے؟ لیکن آپ بھی بہت بڑے وکیل صفائی بنتے ہیں. جب بھی بات آتی تھی جی ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا. تیرا کون سا مولوی؟ تو نے پیدا کیا ہے، تیرے جسم سے پیدا ہوا وہ، نہ تمہارے ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، نہ رشتے کا، نہ ناطے کا، نہ خون کا، نہ پانی کا، کسی کا نہیں. تمہارا کون سا مولوی؟ قبر میں جائے گا وہ. تمہارے تو ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ. ہم اسی ایک کی دعوت دیتے ہیں. وہی ہے رہبر، وہی رہنما، وہی مقتدر، وہی امام اعظم، وہی حکیم الامت، وہی پیران پیر، وہی سب کچھ. اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ خبر ہی میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو. کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے یا امام احمد بن حنبل کے؟ پوچھے کہ تم حنبلی تھے کہ شافعی تھے؟ منکر نکیر آگے پوچھیں گے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. میاں وہ تو بڑی دور کی بات رہی، خود ان ائمہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا کے اندر. ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے، ان بیچارے اماموں کو خود پتہ نہیں ہے، واللہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے، میرے نام کے اوپر لوگ میرے ناموں کے تووں پر اپنی روٹیاں مولہ سونپ سینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا ہوا ان غریبوں کو خود پتہ نہیں. یہ ائمہ تھے رحمہم اللہ. اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے. یہ ائمہ اہل الحدیث تھے. اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث تھے. یہ ائمہ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو. اللہ کیا فرماتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم. میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو گے، گنہگار ہوگے بھی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ. یہ بتاؤ کسی امتی کے پیچھے چلنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے؟ لیکن لوگوں نے بتایا. ہاں اعوذ باللہ. میں کیا بتلاؤں در مختار اٹھا کے دیکھو، فتاوی حنفیہ کی، فقہ حنفیہ کی، معرکۃ الآراء کتاب. کوئی مولوی ہو تو جا آئے اور اس کو میں بتاؤں کہ مولانا حنفی صاحب آپ اپنی کتاب فتاوی در مختار اٹھائیں گے. در مختار کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بندہ بری ہے اس اتہام سے اور اس جھوٹ سے کہ امام صاحب رات کو گئے. امام صاحب کہاں گئے؟ رات کو خانہ کعبہ کی چابی مانگے تالے والے سے، اس نے چابی دے دی اور کہا کہ میں رات کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. چابی دے دی، اندر گئے، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا. یہ عبادت کا طریقہ ہے. اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام جسے 70,000 حدیثیں پڑھانے کا دعویٰ، آج تک 70,000 حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا. آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کی نوک پلک اور اس کی بھویں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے سنواری جا رہی ہیں.
نہیں سمجھ آئی؟ آج تک بخاری مسلم ابو داؤد اپنے مذہب کی باتیں بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ صحیح ستہ سے صحیح کی جاتی ہیں. پتہ نہیں امام صاحب یہ 70,000 حدیثیں جو ان کو یاد تھیں جو لکھا کے گئے کہاں غائب ہیں، اب کب نکلیں گی اللہ ہی بہتر جانے. اور کسی دل جگہ نے یہاں تک لکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی پوری کتابیں ایک صندوق میں بند ہو کر دریائے نیل کے اندر نیچے ہیں، جب امام مہدی آئیں گے خضر آئیں گے تو اس کو نکالیں گے. واللہ ایسی علم گلم باتیں. سنو، الغرض کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے آدھا قرآن ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھا، پھر دوسرا قرآن آدھا قرآن ایک پہر رات کے ایک پہر میں دوسرے ٹانگ کر کر کے یوں قرآن پڑھا. اب اس کے بعد میں کہنے لگے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز سنی کہ نہیں نہیں اے ابو حنیفہ، تمہاری عبادت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جاؤ قیامت تک تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے اور تیرے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے. اللہ کی قسم، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تو کروڑوں لعنتیں نازل فرما. بولو آمین، بولو آمین. ہے حوالہ غلط کرنے والے پر اللہ کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے. بتاؤ بتاؤ بھیا، اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے پر تو ہم یہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت ہیں، یہاں تو کہتے ہیں ہمارے امام کے پیچھے چلو جنت مل جائے گی. استغفر اللہ، اتنا بڑا کفر کر کے بھی یہ اہل سنت والجماعت. تو ہم نہیں جانتے پھر اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں.